پشاور سے اور مختلف علاقوں سے آئے ہوئے یہاں پر جو ہمارے سائنٹسٹ مہمان ہیں، چیمبر آف کامرس، مختلف طبقے فکر کے یہاں پر ہمارے بھائی اور بہن بیٹھے ہوئے ہیں، اور میڈیا کے دوستوں السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی تقریب جس مقصد کے لیے کی گئی ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ ہمارے غلام محمد علی صاحب، جن کو پہلے ہمارے پاکستانی سائنسدان ہیں جن کو کوریا کی گورنمنٹ نے اپریشیٹ کیا ان کی اپنی فیلڈ میں، اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور آج ہم نے محسوس کیا کہ ہم پشاور میں، خیبر پختونخوا میں ان کو ایک اپریشیشن اس قسم کی دیں، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ باقی صوبے بھی اس قسم کی اپریشیشن دیں گے، کیونکہ ہم اپنے ایسے لوگ جب ہم پروموٹ کریں گے اور ان کو آنر کریں گے تو آنے والے جو ہمارے نوجوان نسل ہے، ہمارے جو سائنسدان ہیں، وہ اس سے زیادہ محنت کریں گے اور اس اچیومنٹ کی طرف جائیں گے، کیونکہ جب آپ کو دنیا میں ایک اپریسیشن مل رہی ہے تو اپنے ملک میں کیوں نہیں ہونی چاہیے۔ اور جب ہم کلیم کرتے ہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، تو زراعت کے شعبے میں جس طریقے سے انہوں نے جو اچیومنٹ کی ہے، میں سمجھتا تھا، کیونکہ میرا ایک تعلق ایک ایسے علاقے سے ہے جہاں پر ایگریکلچر جو ہے وہ ٹاپ موسٹ پریورٹی ہماری ہے، ہم خود زمیندار ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جو ہے اپریسیشن جو ہے اس ملک میں دی جانی چاہیے۔ تو میں ڈاکٹر صاحب آپ کی جو ہے اس اچیومنٹ کو خیبر پختونخوا کی طرف سے اور پاکستان کی طرف سے میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ ہمارے فیوچر کے جو سائنسدان ہیں وہ بھی اس قسم کی اچیومنٹ بلکہ اس سے بڑھ کے کریں گے، تاکہ وہ اس ملک کے لیے ایک اچھا نام کما سکیں۔ میں شکر گزار بھی ہوں کورین گورنمنٹ کا بھی کہ انہوں نے جس طریقے سے ہمارے سائنسدان کو جو ہے اس کو اپریشیٹ کیا، اور اس قسم کی چیزیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھی اچیومنٹ ہے۔ ایگریکلچر کی بات کی جائے، کیونکہ پاکستان ہم کہتے ہیں کہ ایگریکلچر کا ایک زرعی ملک ہے، اور پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ زراعت سے منسلک ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم اپنی چیزوں کو چھوڑ کے دوسری چیزوں میں چلے جاتے ہیں۔ اچھی بات ہے کہ انڈسٹری بھی لگنی چاہیے، چیزیں بھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اپنی چیزوں کو بندہ نہ بھولے۔ ہماری جو بیس ہے وہ زراعت ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں جو انہوں نے ذکر کیا، اگر میں ہمیشہ جب بڑے فورمز پہ جاتا ہوں، کیونکہ جب ہم خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ ہم سے پہلا سوال یہ کہتا ہے کہ دہشت گردی ہے، انتہا پسندی ہے، ٹارگٹ کلنگ ہے، بم دھماکے، بھی یہ نہیں کہتے کہ آپ کے پاس کیا چیزیں ہیں۔ تو آپ نے ان کا مقابلہ کس طریقے سے کرنا ہے؟ آپ نے اپنے نوجوانوں کو، چاہے بچے ہیں ان کو تعلیم دینا ہے، ان کو روزگار دینا ہے۔ آپ نے ان کے جو آج اگر آپ دیکھیں، شاید ڈاکٹر صاحب نے وزٹ کیا ہو، یہاں پر میرے بہت سے لوگوں نے وزٹ کیا ہو، اگر آپ کوہاٹ سے لے کے ڈی خان تک چلے جائیں، اگر یہ ریاست ان کی زمینیں آباد کر دے، وہاں پر ایک سبز انقلاب لے کہ 1991 واٹر ریکارڈ کے بعد آج نہروں پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں کہ 5 نہریں نکل رہی ہیں، 6 نہریں نکل رہی ہیں، ہر صوبے نے اپنے پانی کا شیئر استعمال کر لیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی، ہمارے صوبے نے کبھی بھی اپنا مقدمہ وفاق کے سامنے نہیں لڑا کہ 1991 کے ریکارڈ کے بعد جو خیبر پختونخوا کے پانی کا حصہ ہے وہ ہمیں ابھی تک نہیں ملا۔ اگر آپ باقی صوبوں کو دیکھیں، تھل کینال کو دیکھیں، رینی کینال کو دیکھیں، کچھی کینال کو دیکھیں، 2 کینالز بن چکی ہیں، کچھی کینال کمپلیشن پہ ہے، بلوچستان پہنچ گئی ہے، اور ہماری تو ابھی تک سنگ بنیاد ہی نہیں رکھی گئی ہے۔ اور باقی صوبے باقی نہروں پہ لڑائیاں کریں کہ یہاں پر نہر ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، وہ تو ایک اور لڑائی ہے۔ لیکن میں نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں پرائم منسٹر صاحب کا بہت زیادہ مشکور ہوں، میں چیئرمین وابڈا کا بھی مشکور ہوں، جنہوں نے خاص دلچسپی لی، اور جس طریقے سے ہم نے پہلے بات کی 91 ایکڑ کے پانی کی جو تقسیم ہماری چشمہ لفٹ کینال کے ذریعے ہونی تھی، انشاءاللہ تعالی اسی سال کے جون سے پہلے انشاءاللہ ہم اس کی انشاءاللہ سنگ بنیاد رکھیں گے، تاکہ ڈی خان میں اور خیبر پختونخوا میں ایک کم از کم جو ہے وہ ایک پانی آئے گا، وہاں پہ زمینیں آباد ہوں گی۔ لیکن صرف یہ نہیں ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس پہ اس وقت بھی آپ کے پاس، اگر آپ ٹانگ کی طرف جائیں، ڈی خان ہو، لکی مروت ہو، بنو ہو، کوہاٹ ہو، ان علاقوں میں اگر آپ ان کی زمینیں آباد کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اپنے پڑوسی ممالک کو جو ہے وہ خوراک کو مہیا کر سکتا ہے۔ آج چائنا جو ہے
3 ٹریلین ڈالر کی خوراک اپنے ملک میں جو ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں، اور پاکستان اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھی مارکیٹ ہے۔ ہم آپ دیکھیں کہ جب سیزن آتا ہے افغانستان، کیونکہ ہمارا پڑوسی ملک ہے، وہاں پر زراعت بالکل نہیں ہے، تو ان کو بھی یہیں سے جو ہے کم از کم وہاں سے ہم جو ہے وہ فیڈنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اگر ہم یہ چیزیں دیکھیں، اس میں انٹر پروونشل جو ہماری منسٹریز ہے ان کو دیکھنا پڑے گا کہ خیبر پختونخوا ایک بہت ہی زرخیز زمین ہے، جیسے بھی چیئرمین صاحب نے بات کی کہ یہاں پر پہاڑ بھی ہے، میدانی علاقے بھی ہیں، مختلف موسم ہیں، مختلف ہم فصلیں اگا سکتے ہیں، مختلف فروٹس ہمارے پاس ہیں، بہت سی چیزیں ہیں۔ آج اگر آپ دیکھیں سب سے زیادہ تیل خیبر پختونخوا پیدا کرتا ہے اس ملک میں، 90,000 بیرل میں سے 50,000 بیرل ہم دے رہے ہیں۔ سب سے سستی بجلی جو ہے وہ خیبر پختونخوا دے رہا ہے۔ اس طرح گیس اگر آپ دیکھیں، باقی نیچرل سورسز دیکھیں، لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ ہم سے لوگ سوال کرتے جب آتے ہیں کہ جب گندم کا سیزن آتا ہے تو پنجاب سے ایک بابو کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی آپ گندم جو ہے وہ بارڈر کراس نہیں کر سکتے۔ یہاں پر پیر رشید فاروق صاحب بیٹھے، نعمان صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں، ہماری اپنی زمینیں جو ہمارے لوگوں کی ہے وہ دریا سے اس طرف ہے، اپنی گندم ڈیخان لانے کے لیے ان کو مشکلات ہوتی ہے کیونکہ پنجاب سے دعانا ہے۔ لہٰذا یہ چیزیں جس کو ہم نے ایڈریس کرنا، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہماری پوری ہے کہ ہم اس صوبے کے لیے جو ہے وہ ایک ایسے پروجیکٹس لے کر آئیں جس میں ہم آگے بڑھ سکیں۔ اسی طریقے سے جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی، ہم نے ایک پروجیکٹ 2008 کی حکومت میں ایک شروع کیا تھا جو کہ ابھی کمپلیشن پہ جا کے ہوا۔ ہم نے ڈی خان ریسرچ آفس کو جو ہے ان کا جو آفس ہے اس کو اپگریڈ کیا۔ اس طرح لکی مروت تھا، ٹانگ تھا، وانا تھا، میرن شاہ تھا، لکی مروت، نعمان صاحب اس وقت ڈی خان میں کام کر رہے تھے، تو اکثر ہم ان کے آفس میں بیٹھ کے چائے پیتے تھے اور ان کو ذرا پوچھ کرتے کہ جلدی چیزیں ہوں۔ اور آج میں بڑی خوشی سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ پروجیکٹ ابھی کمپلیشن پہ آ گیا ہے، اور وہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب چینلائز کریں یا شروع ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہاں پہ ترناب فورم موجود ہے، اور ایک مانسیرا میں بھی بڑا ایک اسٹیشن ہے شنکیاری میں۔ تو خیبر پختونخوا میں زراعت کا بہت اسکوپ ہے، اور میں چیئرمین صاحب کا فیڈرل گورنمنٹ کو مشکور ہوں، اس میں یہ انٹرسٹ لے رہے ہیں، بلکہ ہم نے بھی اور بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے چیزیں کرنی ہے تاکہ ہم خیبر پختونخوا میں ان چیزوں کو فروغ دیں، آفس کھولیں، اور جو ہے ہم ان کی جو کاوشیں ہیں انہوں نے یہاں پر کام کیا، ہم کہتے ہیں کہ SIFC کے ساتھ بھی ڈیفینیٹلی ہماری مختلف اوقات میٹنگ، اور میں نے SIFC کے فورم پہ بھی یہ بات کرنی ہے کہ ہمیں ایگریکلچر میں جو ہمارے پاس فیسلٹیز موجود ہیں اس میں اگر ہمیں جو گرین پاکستان کی بات کرتے ہیں، تو اگر گرین پاکستان کی بات کرتے ہیں اور گرین خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں تو ساؤتھ آف KP جو ہے اس وقت جو ہے اس کے اندر آپ سبز انقلاب لے کے آ سکتے ہیں۔ صرف بات یہ ہے کہ آپ نے پانی کا مسئلہ ہے، اور پانی کے اوپر جو ہمارا شیئر اگر ہمیں ملتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا صوبہ جو ہے وہ ایک بہت ترقی یافتہ بن سکتا ہے، ایک اچھا صوبہ بن سکتا ہے، ایک ایسا صوبہ جو ہمارے ملک میں بہت سے آپ کو جو ہے وہ جو فوڈ باسکٹ ہے وہ کم از کم جو ہے ہم جو ہے اس چیز پہ جو ہے وہ چیزیں کر سکتے ہیں۔ یہی میری گزارش کہ میں آخر میں دوبارہ اپنے چیئرمین صاحب کو اپنی طرف سے خیبر پختونخوا کی عوام سے اپریشیٹ کرتا ہوں، اور اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو یہاں پر موجود اس ہال میں یا ہال سے باہر ہمارے جو سائنسدان ہیں وہ اس سے موٹیویٹ ہوں گے، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ فیوچر میں ہم ایسے بہت سے سائنسدانوں کو ہمیں موقع ملے گا، ہم ان کو اس طرح سے اپریشیٹ کریں، ایوارڈس دیں، اور پاکستان کا جو ہے وہ ایک سافٹ امیج اور ایک اچھا نام ملے گا۔ شکریہ بڑی مہربانی۔